یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے زید بن سعنہ. ان کا ایک عجیب واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا مدینہ طیبہ، انہیں بھی معلوم ہوا، تورات کے عالم تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں کی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے وہاں سے نشانیوں کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو جب میچ کیا تو ساری نشانیاں ان کو مل گئی. ان کے علم کے مطابق 2 نشانیاں باقی تھیں، وہ ان کو ابھی تک نہیں ملی تھیں. وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ملیں. وہ کون سی 2 نشانیاں تھیں؟ سنیے توجہ کے ساتھ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور اگر کوئی جاہل ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا تو ان کا حلم اور بڑھ جائے گا. اب یہ 2 نشانیاں اب یہ کیسے چیک ہو سکتی ہیں؟ یہ نہ پگڑی سے، نہ داڑھی سے، نہ صاف جبے سے، نہ نماز سے، نہ قرآن کی تلاوت سے، یہ تو نہیں چیک ہو سکتی. یہ کیسے چیک ہوں گی؟ جب وہ کوئی معاملہ کریں گے. یہ معاملے میں جا کے چیک ہونی ہے. ہر چیز کا ایک ٹیسٹ الگ ہوتا ہے نا. شوگر ٹیسٹ الگ طریقے سے ہے، اور بلڈ ٹیسٹ کا الگ طریقہ ہے. بخار ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا الگ طریقہ ہے. تو اس کو ٹیسٹ کرنا تو یہ تو خالی کتاب میں پڑھ کے تو نہیں مل جائے گا. اس کے لیے تو لازمی بات ہے کوئی پریکٹیکل ہو، کوئی معاملہ ہو. کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا کہ میں ان 2 نشانیوں کو بھی چیک کر لوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تاکہ میں پھر کلمہ پڑھ لوں اور ایمان لے آؤں. ان کے اندر انسائٹ جو تھی نا، نیت یہ تھی. لیکن بہرحال یہ تو کسی اور کو تو نہیں پتا تھا، انہی کو پتا. کہتے ہیں کہ میں اس موقع کی تلاش میں تھا. ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرات میں سے نکلے، ایک حجرے میں سے نکلے. آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ جا رہے ہیں تو ایک سوار دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، وہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، انتہائی کمزور ہیں، محتاج ہیں، اور سیلاب قحط، وہاں قحط ہے، تو ان کی کوئی مالی مدد کیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ عالم بھی تھے اور مالدار بھی تھے. یہ قریب آ گئے، بات سن چکے تھے کہ جی میں آپ کو 80 دینار دے دیتا ہوں، آپ مجھے اتنی کھجوریں دے دیجیے گا فلاں باغ کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں باغ کی شرط نہیں لگانی، ہاں تم مجھے اتنے پیسے دو، تمہیں میں کھجوریں دوں گا، بس یہ بات ٹھیک ہے. تو زید بن ثعلبہ نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، بس ٹھیک ہے. اس نے 80 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. نبی علیہ السلام نے وہ اس آنے والے دیہاتی کو دیے، کہا جاؤ اور فلاں علاقے میں جو قحط زیادہ لوگ ہیں ان کی ضروریات کا انتظام کرو. وہ اسی وقت لے کے چلا گیا، اور ایک ٹائم طے ہو گیا، مثال 1 مہینہ 2 مہینہ کو وقت طے ہو گیا کہ جی فلانی ڈیٹ کو جو ہے نا یہ آپ نے کھجوریں واپس دینی ہے. نبی علیہ السلام نے ایگری کر لیا، بات مکمل ہو گئی. اب زید بن ثعلبہ خود کہتے ہیں کہ میں ٹائم پورا ہونے سے 2-3 دن پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، اس حال میں کہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان اور مزید صحابہ آپ کے ساتھ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور آپ ایک جنازے کی طرف جا رہے تھے کہ آ رہے تھے. تو میں فوری طور پر آگے گیا. میں نے نبی علیہ السلام کا کپڑا پکڑا، بے ادبی گستاخی ایک، چہرے اپنے اوپر سختی کے آثار لے کر آیا، دوسری گستاخی، اور تیسرا بڑے بدتمیزی سے بولا، اور چوتھا باپ دادا کا تانا بھی دیا. کیا کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، کیوں تم دوسروں کا حق ٹائم پہ ادا نہیں کرتے؟ صرف اپنے تک بات ہو نا تو اور بات ہے، خاندان کو بھی بیچ میں رگڑ دیا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، جانثار آپ کے ساتھ ہیں، اور ابھی تو وقت پورا ہونے میں 2-3 دن بھی باقی ہیں، وقت بھی نہیں گزرا. پہلے ہی آ کے کپڑا پکڑا اور بڑے برے سخت لہجے میں جو ہے نا وہ بس جو منہ میں آیا بولتے چلے گئے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ سکون، ایموشنل انٹیلیجنٹ، چہرے پہ سکون. میں نے حضرت عمر کو دیکھا تو چہرے کے اوپر نبی علیہ السلام کی گستاخی چونکہ میں کر چکا تھا تو غصے کے بھرا ہوا چہرہ، اور مجھے حضرت عمر نے ڈائریکٹ کہا او دشمن خدا تو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کو غصہ تو ہے کہ اس نے گستاخی بھی کی ہے، لیکن حقوق کا خیال کتنا ہے؟ جملے میں سنیے کیا فرما رہے ہیں. فرما یہ رہے ہیں کہ اگر تیرے حق کے خطا ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا ابھی تیری گردن اڑا دیتا. تیرا حق ہے وہ دینا ضروری ہے. یہ معاملہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. مزہ تو یہی ہے نا کہ انسان غم و غصے کی کسی بھی کیفیت میں ہو، انصاف کا ہاتھ نہ جانے ہاتھ سے.
یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ کہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہو، پتہ ہو اور ماحول کو تبدیل کر سکتا ہو، پازیٹیوٹی اندر بھی ہو اور آگے ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہو۔ نبی علیہ السلام معلم ہیں، یہ شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا تو پرسکون، ادھر دیکھا تو ساتھ جملہ بھی کیا تھا کہ اگر تیرے اے خدا کے دشمن، اگر تیرے حق کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا بھی تیری گردن اڑا دیتا۔ اب نبی علیہ السلام نے اس زید بن ثانہ یہودی کو کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی شاگرد، مرید، صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھے یوں کہتے کہ حق ادا کریں اور اس کو یوں سمجھاتے کہ حق کا تقاضا اچھے انداز سے کریں۔ سچویشن کو ہینڈل کیا جا رہا ہے نا۔ آگے کیا ہوا؟ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، جو 80 وسق یا جو بھی وزن دینا تھا وہ جاؤ اس کو جا کے ابھی دو، 20 صاع مزید دو، جو تم نے اس کو دھمکی دی ہے اور غصہ کیا ہے نا اس کا بھی جا کے تاوان ادا کرو۔ جو دینا ہے وہ تو پورا دو، مزید بھی کچھ دو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو غصے میں جس سے غصہ آ جائے، جس پہ ہمیں غصہ آ جائے ہم تو اس کا حق نہیں دیتے۔ وہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مجھے غصہ ہے اس لیے اس کا حق مارنا میرے لیے شاید جائز ہو گیا۔ اب زید بن ثانہ کو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، جتنی اس کی تھی وہ تو اس کو دیں، مزید اپنی طرف سے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ مزید اس کو 20 صاع دے دیں۔ یہ واپس آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ہمارے اخلاق کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ساتھی ہم سے خوش نہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے کہ یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔